جہنم وہ جگہ ہے جس کو اللہ نے مجرموں کی سزا کے لیے بنایا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ عقوبت خانہ جس کو اللہ نے بنایا ہوگا وہ بھی کیا عجیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس میں اللہ نے آگ جلائی ہے۔ اب 1400 سال پہلے تو سائنس نہیں تھی، مگر اللہ کی شان دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے جہنم کی جو باتیں بتائیں آج بھی وہ بالکل سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں۔ سکول کا ایک بچہ جب سائنس پڑھتا ہے نا تو اس کو آگ کے شعلے کے حصے پڑھائے جاتے ہیں۔ تو آگ کے شعلے میں جب آگ جلتی ہے نا، بتی جلتی ہے، اس کا جو سب سے اندر کا ہوتا ہے وہ پیلا حصہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے، وہ سب سے کم گرم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سرخ حصہ ہوتا ہے، وہ اس سے زیادہ گرم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد نیلا حصہ ہوتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ گرم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک کالا حصہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، وہ سب سے زیادہ شعلے کا گرم حصہ ہوتا ہے۔ چنانچہ سب سے زیادہ گرم آگ کالی آگ ہوتی ہے۔ مجھے سٹیل مل دیکھنے کا موقع ملا، وہاں پر لوہا پگھلایا جاتا ہے، فرنس ہوتے ہیں۔ تو ہم نے فرنس کو دیکھا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے بس دو دیواریں ہیں اور ان کے درمیان خلا ہے۔ تو انجینئر مجھے کہنے لگا کہ حضرت یہ سامنے آپ فرنس دیکھ رہے ہیں، اس میں آگ ہے۔ میں نے کہا بھائی نظر تو نہیں آ رہی۔ کہنے لگا جی یہ اتنی گرم ہے کہ یہ نظر نہیں آتی، مگر اس میں لوہا ڈالا جاتا ہے تو وہ پگھل کے بالکل پانی بن جاتا ہے۔ تو میرے دیکھتے دیکھتے اس نے ایک اتنا بڑا لوہے کا چٹان تودا ہوگا جو اس نے اس کے اندر ڈالا اور وہ بالکل پگھل کے پانی بن گیا۔ یعنی دیکھنے میں آگ نظر نہیں آ رہی تھی، مگر اتنی زیادہ آگ تھی کہ اس نے لوہے کو ایک لمحے میں پگھلا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ جہنم کی آگ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جہاں زیادہ ہوگی وہاں اندھیرا زیادہ ہوگا۔ جہنم کی آگ جلنے سے روشنی نہیں ہوگی، وہ جہاں زیادہ ہوگی وہاں اندھیرا زیادہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت گرم آگ ہوگی۔ دنیا کی آگ جو ہے اس سے جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ گرم ہوگی۔ اب آپ بتائیے کہ دنیا کی آگ کیسے انسان کے گوشت کو جلا دیتی ہے، تو جہنم کی آگ پھر کیا حشر کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرمائے۔ اور پھر جہنم کے اندر انگاروں کے پہاڑ ہوں گے، جیسے دنیا میں پتھر کے پہاڑ ہوتے ہیں نا، جہنم میں انگاروں کے پہاڑ ہوں گے۔ ایک جہنمی بندہ ہوگا اور اس کو وہاں پہ بہت جو ہے وہ گرمی لگے گی، جسم جلے گا، تنگ ہوگا، تو وہ ایک فرشتے کو کہے گا کہ مجھے آپ یہ تنگ جگہ سے نکالو، میرا جو کمرہ ہے نا بہت چھوٹا سا ہے، اور کہیں کھلی جگہ لے جاؤ۔ فرشتہ کہے گا اچھا آؤ میرے ساتھ۔ چنانچہ فرشتہ اس کو لے کے جائے گا اور وہ اس کو انگاروں کے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر لے کے جائے گا، جیسے کوہ ہمالیہ کی چوٹی پر کسی کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب اس کو چوٹی پر پہنچا دیا جائے گا تو وہاں سے وہ فرشتہ اس کو دھکا دے گا۔ جب دھکا دے گا تو یہ نیچے گرے گا اور انگاروں کے اوپر گرتا 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 نیچے تک آئے گا اور اس کا جسم جل چکا ہوگا۔ انگاروں پہ کوئی بندہ گرے تو جسم جلتا ہے نا، تو جسم کا گوشت جل چکا ہوگا۔ جب نیچے پہنچے گا تو اس وقت بھوک بھی ہوگی، پیاس بھی ہوگی، تو یہ اس وقت فرشتے کو کہے گا کہ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو لا دو۔ اب وہاں پر کھانے کے لیے اس کو زقوم کا درخت دیا جائے گا۔ زقوم ایک پودا ہوتا ہے کہ جو کڑوا بھی ہوتا ہے اور اس کے اوپر کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ کھاؤ تو کانٹے چبھتے ہیں اور کڑوا اتنا ہوتا ہے کہ صبح کے وقت آپ اس کو چکھیں تو شام تک اس کی کڑواہٹ نہیں جاتی۔ تو کڑوا اور کانٹے والا وہ پودا جو درخت ہوگا اس کا پھل یہ بندہ کھانے کو ملے گا۔ آپ یوں سمجھے کہ کانٹوں والا کھیرا ہاتھ میں آ جائے گا۔
اب جیسے کھیرا بندہ کھاتا ہے، یہ بندہ زقوم کا پھل کھائے گا، مگر وہ زقوم کا پھل ایسا ہوگا کہ یہ بندہ اس کو چبائے گا اور وہ اس کے حلق کے اندر جا کے چوک ہو جائے گا، نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی، نہ باہر نکال سکے گا نہ اندر لے جا سکے گا، اور کانٹے چبھ رہے ہوں گے۔ اب بتائیں، جب بندے کے حلق میں کوئی ایسا کھانا اٹک جائے تو بندہ فوراً پانی مانگتا ہے، تو یہ بندہ پھر فوراً فرشتے کو کہے گا بھائی مجھے کچھ پینے کو دو، تو پھر پینے کو اس کو روح افزا نہیں دیا جائے گا، اس کو غسلین دیا جائے گا۔ غسلین کیا ہے کہ جہنم میں جہنمیوں کے جو زخموں سے خون اور پیپ بہے گی، اس کو اکٹھا کر کے ایک بوتل کے اندر جمع کر کے گرم کر کے اس کو دیا جائے گا۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پیپ کی کتنی بدبو ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ زخم میں پیپ ہونا تو ڈاکٹر اس کی پٹی تبدیل کرنے سے گھبراتے ہیں کہ جی اتنی بدبو آتی ہے اس سے۔ اب وہ بدبودار پیپ اور خون گرم کر کے جہنمیوں کو پینے کے لیے دی جائے گی۔ پہلے حلق بند ہوا ہوگا، اوپر سے پینے کے لیے یہ غسلین دی جائے گی اور کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور یہ بندہ اتنا پیاسا ہوگا کہ اس کو پیے گا۔ اور کیسے پیے گا؟ اللہ فرماتے ہیں جیسے پیاسا اونٹ اس کو پانی دیا جائے نا تو وہ بڑے بڑے گھونٹ بھر بھر کے پیتا ہے، یہ اس طرح بڑے بڑے گھونٹ بھر بھر کے کھولتے ہوئے پانی کو پیئیں گے، اور ان کی تکلیف میں اضافہ ہوگا، ان کے اندر جو آنتیں ہوں گی وہ کٹ کے پخانے کے راستے باہر نکل جائیں گی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ ان کو ٹھیک کر دیں گے، ان کی صحت پھر ٹھیک ہو جائے گی، ان کی جلد ٹھیک ہو جائے گی، جسم ٹھیک ہو جائیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر عذاب دے۔ پھر وہ بندہ فرشتے کو کہے گا کہ مجھے کھلی جگہ لے جاؤ، فرشتہ پھر اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جائے گا، اور یہ سائیکل چلتا رہے گا چلتا رہے گا۔ آپ اندازہ کیجئے وہ جہنم کتنی جو ہے سزا والی جگہ ہوگی، یہاں اللہ تعالیٰ مجرموں کو اتنی بڑی بڑی سزائیں دیں گے۔ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، بھلا ہم سے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی، اور یہ سائیکل چلتا رہے گا چلتا رہے گا۔ آپ اندازہ کیجئے وہ جہنم کتنی جو ہے سزا والی جگہ ہوگی، یہاں اللہ تعالیٰ مجرموں کو اتنی بڑی بڑی سزائیں دیں گے۔